بنگلہ دیش والوں کی عادت ہے کہ جب بھی وہ کوئی تحریک چلاتے ہیں تو ایسے چلاتے ہیں کہ وقت یاد رکھتا ہے، چاہے وہ 1940s کی پاکستان موومنٹ ہو، 1950s کی لینگویج موومنٹ یا پھر اس کے بعد پاکستان سے علیحدگی کی موومنٹ۔ بلکہ ابھی 10 سال پہلے جب شاہ باغ کی موومنٹ چلی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ سارا بنگلہ دیش سڑک پر آ گیا ہے، لیکن وہ شاہ باغ کی موومنٹ کچھ بھی نہیں تھی۔ آزادی کے بعد سے اس وقت بنگلہ دیش میں جو موومنٹ چلی ہے وہ سب سے بڑی موومنٹ ہے۔ ابھی تک بنگلہ دیش میں ایسی کوئی موومنٹ نہیں چلی تھی جس میں 200 لوگ مارے جائیں۔ ابھی تک ہم جتنی نیوز رپورٹنگ وغیرہ سن رہے ہیں اس میں یہی بتایا جا رہا تھا کہ کوٹا سسٹم کے خلاف کچھ اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیے، وہ پروٹیسٹ ان کی پولیس نے، آرمی نے کوئل کرنے کی کوشش کی، دبانے کی کوشش کی اور اس پہ یہ معاملہ بگڑ گیا۔ لیکن ایکچولی یہ ساری بات اتنی سمپل نہیں ہے۔ ایکچولی عوام میں غصہ بہت دیر سے بن رہا تھا اور بہت زیادہ غصہ تھا، صرف بارود یوں کہہ لیں تیار تھا، صرف کوئی چنگاری ملنے کی دیر تھی۔ وہ چنگاری ملی کوٹا سسٹم کے ان احتجاج پر، یعنی یہ سارے احتجاج کسی آئسولیشن میں نہیں شروع ہوئے۔ پہلے کوٹا سسٹم کو سمجھ لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اور وہاں پر حقائق کیا تھے، وہاں پر بیک گراؤنڈ کیا تھی، کانٹیکسٹ کیا تھا اس ساری سچویشن کا۔ بنگلہ دیش میں 1/3 یعنی تقریباً 33% جو گورنمنٹ جابز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جاتی ہیں ان لوگوں کو، یا یوں کہنا چاہیے کہ قانون کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ریزروڈ ہیں، یہ کوٹا ان کے لیے بکڈ ہے جن لوگوں نے آزادی، سو کالڈ آزادی، پاکستان سے آزادی حاصل کرنے میں اس وقت بنگلہ دیش کی مدد کی تھی۔ یعنی بقول بنگلہ دیش کے فریڈم فائٹرز کے جو اب سیکنڈ جنریشن بلکہ تھرڈ جنریشن جو آ رہی ہے، یعنی فریڈم فائٹرز تو اب دادے پر دادے بن گئے، تو ان کی جو تھرڈ جنریشن ہے ان کے لیے 33% آف دا جابز جو ہیں وہ بوکڈ ہیں، ریزروڈ ہیں، ان کو میرٹ کی بنیاد پہ نہیں دیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے جو میرٹ لینے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ بات بری لگتی تھی کہ بھائی ہم اتنی محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے اگر کسی کے دادا پر دادا نے آج سے کوئی 50 سال پہلے، 55 سال پہلے، 60 سال پہلے بڑی محنت کی تھی یا کوئی قربانی دی تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آج ہمارا میرٹ اس پہ مارا جائے۔ اور پھر ویسے بھی بڑے سارے ڈاؤٹس اس وجہ سے تھے کہ اتنا بڑا جب کوٹا رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی اپنے جو نیپوٹزم کر کے کچھ لوگوں کو اندر گھسانا ہوتا تھا، یعنی یہ پیورلی اسٹرکٹلی فریڈم فائٹرز کے لیے ہی نہیں رکھا ہوا تھا، یہ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے بھی رکھا ہوا تھا۔ تو جو اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ شروع ہوئے وہ تو بیسیکلی اس کوٹا سسٹم کے خلاف تھے، لیکن ایکچوئل میں کہانی بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس سال جنوری میں جب بنگلہ دیش نے فضول سے الیکشن کرائے تھے۔ ان الیکشنز میں مخالف پارٹیوں کو حصہ ہی نہیں لینے دیا گیا اور ساری طاقت شیخ حسینہ خود سنبھال کر بیٹھ گئی۔ اس سے بھی کچھ برس پہلے بنگلہ دیش میں حالات لگاتار خراب ہو رہے تھے، مہنگائی اپنی جگہ پر تیزی سے بڑھ رہی تھی، دوسری طرف کرپشن میں افغانستان کے بعد ریجن کی سب سے بری پرسپشن بنگلہ دیش کی بن گئی تھی، اور پھر ویسے بھی شیخ حسینہ 2009 سے طاقت سنبھالے بیٹھی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب کوئی شخص اتنی دیر سے پاور میں ہوتا ہے وہ پبلک کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کو کوٹا سسٹم پہ غصہ تھا، کسی کو مہنگائی پر غصہ تھا، کسی کو کرپشن کی وجہ سے غصہ تھا، وہ سارا غصہ کلمینیٹ ہوتے ہوتے کہیں نہ کہیں جا کر ایکسپلوڈ کرنا تھا، اور اس سارے غصے کو آؤٹ لیٹ مل گئی جس وقت اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ شروع کیا۔ اب کرپٹ ملکوں کی روایت رہی ہے کہ جب بھی پبلک پروٹیسٹ کرے تو ان کو مارو، اور وہی روایت ظاہر ہے بنگلہ دیش میں بھی آئی۔ شیخ حسینہ صاحبہ نے آرڈرز کیے اپنی پولیس کو کہ بھائی آپ گولی چلا دیں پروٹیسٹ پہ، جو بھی کرنا ہے کریں، ان کو کچھ لیں۔ پولیس نے اپنا زور لگایا، ان کے بس میں بات نہیں آئی تو پھر آرمی کو بھیج دیا گیا۔ اب آرمی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آرمی نے ٹریننگ لی ہوتی ہے دشمن سے لڑنے کی، امن و امان قائم کرنے کی ٹریننگ نہیں ہوتی، اپنے شہریوں کو ڈیل کرنے کی ٹریننگ نہیں ہوتی آرمی کی۔ آرمی کی آپ وکیبلری دیکھیں تو ہمیشہ دشمن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ جس کے ساتھ لڑنے جا رہی ہوتی ہے وہ دشمن ہوتا ہے۔ پولیس کو کبھی دشمن نہیں سکھایا جاتا، کیونکہ پولیس کو کئی دفعہ اپنے ہی شہریوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، اپنا شہری تو دشمن نہیں نہ ہوتا۔ لیکن جس وقت آرمی آتی ہے تو آرمی کہتی ہے کہ بھئی ہم نے دشمن کو ختم کرنا ہے۔ آرمی آئی تو گولیاں زیادہ چلنی شروع ہو گئیں، زیادہ گولیاں چلنی شروع ہوئیں، پہلے 100 کے قریب بندے مرے، پھر 150 کے قریب بندے مرے، اس وقت جو فگرز آ رہی ہیں وہ 200 کے لگ بھگ کی ہیں۔ 5 دن تک سڑکیں جنگ کا میدان بنی رہی ہیں، اور کچھ ویڈیوز تو اتنی ڈیوسٹیٹنگ آ رہی ہیں کہ وہ میں یہاں پر دکھا بھی نہیں سکتا۔ BBC نے ٹی وی پر شو کی ہیں جس میں ایک شخص، ایک اسٹوڈنٹ ایک آرمڈ وہیکل کے اوپر چڑھتا ہے تو اس کو شوٹ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ابھی زندہ
بندہ ہوتا ہے تو اس کو سڑک پہ پھینک کے اتھارٹیز جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں. انٹرنیٹ اور کمیونیکیشنز بالکل بند کر دی بنگلہ دیشی گورنمنٹ نے. حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے. سپریم کورٹ کو دی درمیان میں. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ بھائی یہ جو 33% کا کوٹا ہے یہ خلاف آئین ہے, یہ غلط ہے, 7% ہونا چاہیے. حکومت نے کہا کہ بھائی آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے, ہم اس کو مانتے ہیں اور ہم یہ شروع کر دیں گے. اب مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ بہت سی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز ہیں جو کہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور ہم مان لیتے ہیں کہ حکومت یہ فیصلہ مانے گی بھی, حالانکہ اس کی کیا گارنٹی ہے, شیخ حسینہ کا لفظ ہی ہے نا, وہ اگر مکر گئی تو. اور اس کے بعد یہ بھی پرابلم ہے کہ جو 200 کے قریب لوگ مر چکے ہیں, جتنے زخمی ہوئے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں, ان کا اب حساب کون دے گا. ڈیمانڈ ہے کہ شیخ حسینہ ریزائن کریں, نئے الیکشن کریں, فری اینڈ فیئر ہو اور حالات بہتر ہوں گورنمنٹ کے. مگر ظاہر ہے شیخ صاحبہ ایسا تو ہرگز نہیں کریں گی. طاقت کون چھوڑا کرتا ہے؟ اصل لڑائی ہمیشہ سے طاقت کی, اور جس پر وہ طاقت استعمال ہوتی ہے اسی کی رہی ہے. باقی سب باتیں بیکار ہیں. کہیں پر ملک کا نام لیا جاتا ہے, کہیں پر کوٹا سسٹم کہا جاتا ہے, کہیں پر فریڈم فائٹرز کیے جاتے ہیں. سب بکواس ہے. طاقت کی اور جن کو ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے اس کی لڑائی ہوتی ہے ساری. تو اب واپس آ رہے ہیں حالات نارملسی کی طرف بنگلہ دیش میں, مگر ابھی بھی یہ بات کلیئر ہے کہ پبلک میں غصہ بہت ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہو گیا تو یہ کبھی نہ کبھی دوبارہ ایرپٹ کر سکتا ہے جب تک حالات اوور آل بہتر نہ ہوئے. نظر رکھیں گے اس پہ اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا.